آج جیسا کہ اس مہینے کا یہ آخری پروگرام ہوگا تو کچھ کامنٹس اور فیڈ بیک کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ فردر ہم کیا چاہ رہے ہیں یا ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ کس لائن پہ آگے گفتگو چلنی چاہیے تاکہ آپ کی سماعتیں اور ہمارا کہنا سنکرونائز رہے اور اس کا آپس میں ایک ربط بنا رہے۔ ایک ریگولر پیٹرن تو ہے ہی کہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیا وار یا ایک دوسرے کے اوپر حملے کی جو ماڈرن شکل ہے وہ سوشل میڈیا اور دیگر اس طرح کے ذرائع کہ جن کے ذریعے آپ ڈس انفارمیشن کو مس انفارمیشن کو جتنا مرضی پھیلاتے چلے جائیں، اور ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ جس وقت آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کے اندر آپ کا ضمیر اور نیکی بدی کی تمیز اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا سول ٹارگٹ اور واحد جو مطمع نظر ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم جیت کیسے سکتے ہیں، اور ہمارا جس طرح وہ ہے نا کہ اس وقت ایک دوست نے بڑا اچھا نکتہ ہمیں گفتگو کے دوران بتایا کہ پہلے آپ اخلاق، موریلٹی، نیکی بدی، سچ جھوٹ اس طرح کے موضوعات کو ساتھ ساتھ لے کے چل کے مینٹین کرتے ہوئے پھر موقف کی بات ہوتی تھی۔ اب جب سے یہ نیشنل اسٹیٹ کا اور نیشن اسٹیٹ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس کے بعد تو اب بڑی سہولت ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا لفظ بولتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ چیز ہی ہمارے قومی مفاد میں ہے، اس کے ساتھ اور اس کے پیرلل اجتماعی مفاد، انسانی کلیکٹیو اور عالمی مفاد، انسان کی جو پچھلی ہزاروں سال کی تاریخ میں اس نے جو بھر پایا یا کمایا یا گنوایا اس چیز کو ساتھ رکھنا یا اس کو سامنے رکھنا یہ تو اب ضروری ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پیرلل اور آپ کے ارد گرد ایک خاص ماحول بھی چل رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ نہیں دنیا ہمیں بالکل اس طرح ملنی چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور جیسی ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے مقاصد اور اپنی کوششوں اپنی قربانیوں کا رزلٹ دیکھیں گے، اور ہم جس بھی مقصد کو لے کے اپنی زندگی کا جو مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو پانے کے لیے ہمیں ساری کی ساری فیوریبل سچویشنز چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو بالکل وہی مثال ہے کہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال کا، تو آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ چونکہ گول کر لینا ہمارا بڑا نیک مقصد ہے اور ہم گول کر کے تو دنیا میں کامیاب اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ جو سامنے والی ٹیم ہے اس کے سارے کھلاڑی بالکل سائڈ پہ ہو جائیں، اور جو ان کا گول کیپر ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے جائیں، اور مجھے اوپن کلیئر ٹارگٹ دیں تو میں گول کر لوں۔ ایسا کسی کے لیے کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، آپ کو جو سامنے پیش آمدہ مشکلات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اپنا رستہ نکالنا ہوتا ہے۔ ایک ڈسکشن میں ہی ایسے ایک دوست سے میں نے کہا کہ حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارا رستہ روکنے کی جو کوششیں ہیں وہ اتنی تفصیلی اور اتنی منظم اور اتنی ہر شعبے کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، مثلاً کہ وہاں آفتاب اقبال ایک پروگرام کرتے ہیں پاکستان سے، تو مستقل اچھی آڈینس ہے، مطلب ہے تو وہ بالکل یعنی ٹاک شو ہے یا کامیڈی شو ہے واٹ ایور،
اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں. ایک ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ مختلف شہروں، مختلف ضلعوں، مختلف علاقوں کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی مشہور شخصیات، وہاں کی خاص باتیں، خاص کھانے، یہ وہ. اتفاقاً ہم نے ایک وہ حصہ دیکھا جس میں وہ ضلع چنیوٹ اس کے اوپر بات کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ پورا ان کا سیگمنٹ سنا. وہ چنیوٹ کے رجوعے کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہ روا ٹپ کے تو فیصل صالحیات تک بھی پہنچ رہے ہیں، ان کو لالیاں بھی نظر آ رہا ہے ارد گرد، مطلب یہ ساری جگہیں انہیں نظر آ رہی ہیں. لیکن دریا کا بھی پتہ ہے، لیکن پل پار کر کے تو روا زبان پہ آتے ہوئے ان کا ظاہر ہے کہ سارا ان کا جو سوتر تھا وہ کاٹا جانا تھا. اور جب وہ اس کی مشہور شخصیات کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو بھی یہی حال ہے کہ سید فلانا شاہ تو کا فلانا ایم این اے، فلانا ایم پی اے. لیکن ایک شہر نے بین الاقوامی سطح کے جو وجود پیدا کیے اس کے اوپر ان سے بات نہیں ہو سکی. اچھا میں اس پہ یہ سنتے ہوئے پھر ظاہر ہے پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد غور بھی کرتا ہے کہ اچھا کیا مثلاً اگر کہیں آمنے سامنا ہو تو ان کو کیا کہا جائے. تو بات وہی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ اپنا مفاد اور اپنا جو سماجی اور ذہنی اور معاشرتی سکون ہے وہ ہماری خاطر کیوں برباد کریں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نہیں جی وہ عام طور پر بھی تو آپ کا نظر جو میرٹ پہ چیزیں آتی ہیں، میرٹ کا لحاظ کرنے والا ملک ہی نہیں رہا، میرٹ کا لحاظ کرنے والی ریاست ہی نہیں رہی، تو اس کے پروردہ اور اس میں پرورش پا کے اپنی جگہیں بنانے والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرٹ نامی ایک فضول سی چیز کی خاطر اپنے کیریئر برباد کرتے پھریں. ملالہ اور ان کے والد کے ساتھ وہ ڈسکشن چلتی رہی تو ایک سٹیج پہ جا کے تو میں نے کہا کہ آپ کو صرف 2 لائنیں ہی آپ نے کہیں نا احمدیوں کے بارے میں، تو جو امر واقعہ تھیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کافر کہے. گئی